الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، بہت ہفتوں سے پشتو زبان میں ایک موضوع پہ بات چل رہی ہے اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پہ، لیکن اردو میں چونکہ ہمارے وقتی جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق بات چیت چل رہی تھی، اس وجہ سے اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، لیکن اس کی ضرورت آج کل بہت زیادہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں کچھ حقیقت سے آگاہی ہو جائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کل ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ویسے تو ہر گناہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اللہ پاک سے دور کرتا ہے، لیکن بعض گناہ ہوتے ہیں وقتی ہوتے ہیں، بعض گناہ پلینڈ ہوتی ہیں اور بعض گناہ عام ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اثرات بھی عام ہو جاتے ہیں، ان کو دور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں ہمیں جو آگاہی حاصل ہونی چاہیے وہ ضروری ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ پھر بالکل ہی اسلام ممکن نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو اس سے منع ہونا یہ نواہی کہلاتے ہیں، یعنی ہمیں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ان کو اوامر کہتے ہیں۔ تو ان اوامر اور نواہی کا جو مجموعہ ہے یہ شریعت ہے۔ مثلا نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھی معاشرت کا حکم دیا گیا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، اور جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، دھوکے سے منع کیا گیا ہے، ظلم سے منع کیا گیا ہے، رشوت سے منع کیا گیا ہے، سود سے منع کیا گیا ہے، اور بہت سارے چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اب جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں بعض اوقات محدود پیمانے پر کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بعد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق فوری طور پر اس کی طرف اچھلتے ہیں، ان کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو علیم و خبیر ہے اور حکیم ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ پاک کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کم نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہمیں پڑے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اب ایک معاشرے کو لیں، جس معاشرے میں ظلم عام ہو جائے تو اس طبقے میں دو ہی تو لوگ ہوں گے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا، تو جو مظلوم لوگ ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے میں ہے نا، وہ بھی تو لوگ ہیں۔ اب اگر ظالموں کو ہاتھ روکا جاتا ہے تو ان مظلوموں کی مدد کے لیے روکا جاتا ہے نا، ان مظلوموں جو روکنے والے اس کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں بظاہر، لیکن جو مظلومین ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے۔ اس طرح جس کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس سے کوئی دنیائی نقصان اس کو دیا جاتا ہے، تو جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی لوگ ہیں
اور جو جھوٹ سن کر اس سے نقصان اٹھا رہے وہ بھی لوگ ہیں. تو وہ جھوٹ کو جو روکا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے روکا جا رہا ہے جو جھوٹ سے دھوکہ کھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے. میں بعض دفعہ بڑی چیزوں پہ حیران ہوتا ہوں. مثلا شعیب علیہ السلام کا جو قوم ہے, تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ وزن صحیح طور پہ نہ کرنا, یعنی تولنے میں ڈنڈی مارنا, یہ چیز بہت عام تھی. تو شعیب علیہ السلام یعنی بڑے اعلیٰ درجے کے خطیب تھے, نبی تھے ہی, لیکن مطلب خصوصی طور پہ اللہ پاک نے صفت عطا فرمائی, بڑے خطیب تھے. تو بڑے زبردست خطبات میں شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا. تو دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات جو نہ مانی, تو جو ڈنڈی مار رہے تھے ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کے نفس کے خلاف بات ہو رہی تھی. لیکن جو لوگ جن سے ڈنڈیاں مار رہی تھی وہ کیسے شعیب علیہ السلام کو مخالفت کر رہے, یہ بات مطلب بہت عجیب بات ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے فائدے کے لیے سارا کچھ بتاتے ہیں ہمیں. اوامر بھی ہمارے لیے, نواہی بھی ہمارے لیے ہے. نماز سے جو فائدہ ملے گا ہمیں آخرت میں یا دنیا میں وہ ہمیں ملے گا. زکوٰۃ سے جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ہوگا. اور اس طریقے سے اچھے اخلاق سے جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ہوگا. تو اس بات پہ نہیں مطلب رہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے اوپر اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں غلط چیزوں سے روکتا ہے اور اچھی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں. نجاشی کے دربار میں جو صحابی مطلب ظاہر مطلب جنہوں نے تقریر فرمائی تھی, اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم یہ کر رہے تھے, یہ کرتے, ساری بدعنوانیاں اس وقت جو معاشرے میں تھی ان کا ذکر کیا تھا کہ ہم تو یہ کر رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی اچھے کام کرنے کی, اور یہ کرنے کا بتایا, یہ کرنے کا بتایا. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ فائدے کے لیے تھی, اپنے فائدے کے لیے تھی. تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک تو یہ فرماتے اگر یہ ساری دنیا بہترین اولیاء بن جائیں تب میرا خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر یہ سارے میرے دشمن ہو جائے تب بھی میرا خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ظاہر بات تو بالکل ایسی ہے. ہاں جو لوگ اللہ کے دشمن وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اس دنیا میں بھی وہاں بھی ان کی تباہی ہے. تو ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح غور سے سننا چاہیے. پھر اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں, ان تمام برائیوں کے اندر بعض برائیاں آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے فساد برپا ہوا ہے زمین میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد برپا ہو گیا خشکی تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو جن چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ فساد برپا ہو گیا وہ تین ہیں. آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک جھوٹ ہے, ایک سود ہے, اور ایک رشوت ہے. نماز نہ پڑھنا یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے, روزہ نہ رکھنا انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے ذاتیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اگرچہ حکم کے لحاظ سے برابر ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے,
تو گناہ کے لحاظ سے تو ایسے ہی ہے، لیکن اثر کے لحاظ سے جو میں عرض کرتا ہوں کہ دوسروں پہ جو اثر ڈالنے والی چیز ہے وہ جھوٹ بہت زیادہ دوسروں پہ اثر ڈالتا ہے. یعنی آپ کسی کے بات پر اعتماد ہی نہ کر سکے تو پھر مجھے بتاؤ رہیں گے کیسے؟ ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں مکر، ہر بات میں فریب. اور جھوٹ بھی صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر کاموں میں جھوٹ. مثلا آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، اب لوگ سمجھے کہ فلاں چیز ہے اور وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، تو یہ جھوٹ ہو گیا، یہ عملی جھوٹ ہو گیا. وہ ایک ڈاکٹر تھے، پشاور میں کانفرنس تھی ڈاکٹر سے، تو وہ انجیکشن جو لائف سیونگ انجیکشن ہوتے ہیں، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں کہ کون سا تھا، وہ انجیکشن باقاعدہ لے گئے تھے اپنے کانفرنس میں اور ساتھ ترازو بھی لے گئے تھے. ان کے سامنے ان کو ناپا، دیکھو یہ اتنا وزن ہے، اس میں اتنا وزن اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہے، یہ کدھر ہے؟ ہاں جی. اب ہم مریض کو یہ انجیکشن لگا دیں گے تو ہم سب سمجھے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس سے وہ ریزسٹنٹ ہو جائے، اور یہ ایسا ہے کہ لائف سیونگ ہے، اس کے بعد کوئی اور آپشن ہمارے پاس ہے نہیں، یہ کہاں جائے گا مریض؟ تو یہ اب کتنا بڑا دھوکہ ہے. اب دودھ آپ بیچ رہے ہیں، آدمی بڑے شوق سے دودھ پیتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور وہ دودھ واشنگ مشین کا ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے سیب خریدے، لیکن سیب جس طریقے سے گرو کیے گئے ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں، نمائش زیادہ ہے، خوبصورت زیادہ ہے، لیکن اصل میں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ چیزیں وہ نہیں ہیں. اب بتاؤ آپ سیب کا کر کیا کریں گے؟ وہ چیز تو آپ کو نہیں ملے گی جو کہ سیب میں بتائی جا رہی ہے. اس طریقے سے ہر چیز کے اندر فراڈ، دھوکہ، یہ سب عملی جھوٹ ہے. دیکھیں جیسے صدق ہے نا، صدق ایک ہوتا ہے صرف قال کا صدق، ایک ہوتا ہے حال کا صدق، ایک ہوتا ہے اعمال کا صدق. تو تب انسان صادق بنتا ہے جب قال کا، حال کا اور اعمال کا صدق ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ صادق. اسی طرح جھوٹ بھی ان میں ہے نا، جھوٹ بھی قال کا بھی ہوتا ہے، اعمال کا بھی ہوتا ہے اور حال کا بھی ہوتا ہے. اور سارے جو جس چیز کا ہے، جیسے مثال کے طور پر اعمال کا صدق انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس طرح اعمال کا جھوٹ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. اس طرح حال کا. تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے، احسان نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. تو اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہوا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچہ ہے، قافلے میں جا رہا ہے، ماں نے ان کو کچھ رقم دی اور ان کو کپڑوں میں سلایا اس طریقے سے کہ اس کا پتہ نہ چلے، لیکن نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا.
راستے میں قافلے پر ڈاکو کا حملہ ہوا. ڈاکو نے سارے قافلے کو لوٹا. یہ بچہ تھا. ان سے کسی نے ویسے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے. کدھر ہے؟ جگہ بتائی. وہ حیران ہو گئے کہ کیسا بچہ ہے, مطلب دیکھیں نا, ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا. تو ان کو اپنے سب شغل کے طور پہ اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ دیکھو نہیں ایسی عجیب بچہ ہے. ہم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو ہم نے کہا کدھر ہے؟ تو اس نے جگہ بتا دی. تو سردار نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ دیکھو ہم نے ڈاکہ ڈالا, سب سے لے لیا, تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم سب سے لے لیتے ہیں جو اس کے پاس ہوتا ہے؟ کہتے پتہ تو ہے سامنے. تو پھر تو نے ہمیں کیوں بتایا؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا. میں ماں کے اس حکم کو نہیں توڑ سکتا. تو سردار رو پڑا. کہتے ہیں اس بچے نے ماں کے حکم کو نہ توڑا اور ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. اللہ پاک نے اس سچ کی برکت سے اس کو ہدایت نصیب فرما دی. انہوں نے سارا مال قافلے والوں کو جو لوٹا ہوا تھا واپس کر دیا اور ڈاکے وغیرہ سے توبہ کر لی. یہ ہے سچ کی فتح. تو سچ کو فتح ہوتا ہے لیکن ذرا آزمائش کے ساتھ. یا کریم, دیکھیں ایک صاحب بات عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع لعان کا. لعان یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اگر میاں کو بیوی پہ شک ہو جائے کہ وہ مجھ سے خیانت کر رہی ہے اور اس کے بچے پر اس کو شک ہو کہ میرا نہیں ہے, تو لعان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دفعہ قسم دونوں کھائیں گے اور 5ویں دفعہ کہیں گے کہ اگر مطلب میں جھوٹ بولا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. تو عورت پر اس طرح ہوتا یعنی شک, تو لعان کا ہو رہا تھا. تو ہر دفعہ آپ سے ان سے فرماتے کہ دیکھو یاد رکھو یہاں کا نقصان سے وہاں کا نقصان بہت زیادہ ہے, جھوٹ نہ بولا. تو ہر دفعہ کہہ دیجیے میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتی. کہتے ہیں نہیں بچہ یہ نہیں کرتے. تو اب یہ بات ہے کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر بھی اگر ہمیں بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو جھوٹ بولنے میں, بس میں پھنس گیا ہوں, جھوٹ بول کے میں آزاد ہو سکتا ہوں, ہاں جی جھوٹ بول کر مطلب تجارت میں مجھے نفع زیادہ ہو سکتا ہے, جھوٹ بول کر میں کوئی اور اپنا ظاہری فائدہ حاصل کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ ظاہری فائدہ حاصل ہو بھی جائے لیکن اس سے جو نقصان ہوگا نا وہ بہت زیادہ ہے آخرت میں, اور دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹے مشہور ہو جاتے ہیں, پھر ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ انسان وہ فوری چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو بعد والی مصیبت ہے وہ جو ہے نا وہ برداشت کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا سچ بولنا. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے, جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہوتا ہے, اور جو ایمان سے بھرپور ہوتا ہے وہ جنت میں داخل. ایمان سے بھرپور ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اور ہمارا ایمان کس چیز پر ہے؟ ایمان بالغیب, یعنی ہمیں بتایا گیا کہ ایسے 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 تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اب ہمیں چونکہ پیغمبر کے ذریعے سے اللہ پاک کا حکم پہنچا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا, اور ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ جھوٹ نہ بولنا. جب میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس چیز پر ایمان کی وجہ سے ہے نا,
بڑی مانے تو یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر پوچھا یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا, جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا, جو کفر کرے گا تو دوزخ میں جائے گا. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت کتنی ہے. کفر بھی اس میں آ جاتا ہے, جس سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری چیز دنیا میں نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک لفظ ہے بہت سخت, وہ ہے لعنت. لعنت جو ہے اصل میں رحمت کے مقابلے کا لفظ ہے. رحمت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور لعنت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب اللہ کے قریب ہونے میں کتنے محاسن اور کتنے فوائد ہیں, تو اللہ سے دوری میں اتنی زیادہ برائیاں اور نقصانات ہوں گے. تو اللہ جل شانہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. اور شیطان پر بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ بات ایسے بری چیز ہے کہ شیطان کے ساتھ وہ لوگ جو نا ملے ہوئے, یعنی شیطان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. شیطان جو ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ بہت بہت بڑا جھوٹا ہے. دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں مانا تو نہیں مانا, لیکن مان گیا تو چلو میرا کام ہو گیا, وہ خراب ہو جائے گا. تو دھڑلے سے جھوٹ کوئی پرواہ نہیں کرتا. قسمیں کھاتا ہے. سمجھ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, لیکن یہ ہے کہ بہت مطلب ظاہر جھوٹا ہے, بڑا جھوٹا ہے. تو اس پر بھی لعنت ہے. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں, مطلب ان پر بھی لعنت ہے. یہ ایک لفظ مباہلہ کا ہوتا ہے, مباہلہ کا لفظ. جس وقت کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ دوسرا اس کو رد کرتا ہے, تو اگر کوئی اور شہادت یا کوئی اس قسم کی چیز مطلب وہ نہ ہو تو پھر مباہلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مطلب کوئی اور چیز ماننے والے نہ ماننے والے ہو تو پھر مباہلے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ فرمایا تھا, کیونکہ بالکل ہی نہیں ماننے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان, قریبی خاندان جو تھا, یعنی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ان کے بیٹے حسن و حسین, ان کو ایک چادر کے نیچے اور ان کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ. میں بھی یہ کہتا ہوں تم بھی یہ کہو, اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم تباہ ہو جائیں. تو یہ بات ہے کہ وہ تیار نہیں ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ نبی تو سچ ہے, وہ تیار نہیں ہو سکے. اس کے بارے میں ذرا یہ جو واقعہ ہے ہوا ہے, اسی لفظ پنتن پاک وجود میں آیا. پنتن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین, پنتن پاک اس کو بھی. اس میں پھر دونوں گروہوں میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اہل سنت میں اور دوسرے. جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہی پاک ہے, باقی نہیں. تو وہ بہت بڑی جسارت کرتے ہیں
کیونکہ آپسم کی نسبت صرف ایک تو نہیں تھی نا، آپسم کی نسبت تو بے شمار تھی. دیکھو آپسم کے صحابہ، آپسم کے اہل بیت، آپسم کے ازواج مبارک، آپسم کی سنتیں، آپسم کا شعر، آپسم، مطلب بہت ساری نسبتیں، ان تمام نسبتوں کے بارے میں اور روایتیں موجود ہیں. اب آپ ایک روایت تو مان لو، دوسری روایتیں نہ مانے، تو یہ مجھے بتاؤ کہ کون سی انصاف ہے؟ ہاں جی، مطلب یہ ایک روایت ہی ہے نا. تو اس طرح یہ ایک روایت ہے، اس طرح دوسری بھی روایتیں ہیں نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا کہ جس نے مطلب جو ہے مجھے کچھ فائدہ پہنچا، میں نے اس کو فائدہ پہنچایا. ہاں جی، لیکن ابوبکر اللہ ہی وہ جو ہے نا مطلب وہ پہنچا سکے گا، وہ نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا، میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈالا. فرمایا سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے. اب یہ ساری روایتیں ہیں نا، تو آپ صرف ایک روایت کو پکڑ لیں اور باقی روایت کا انکار کر لیں، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو ان کی یہ غلطی. دوسری طرف ان کے ریئیکشن میں دوسرے لوگوں نے کہا یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی نا. ریئیکشن میں آ کر ہمیں کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، باقی روایتیں بھی ٹھیک ہے. ان کو اس کا مقام دے دو، ان کو اس کا مقام دے دو. ہر چیز کا عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات مطہرات ہے، اہل بیت اہل بیت ہے، باقی صحابہ ہے. ہر ایک اپنے اپنے جگہ اپنی فضیلت دیے ہوئے. جو فضیلت کسی کو اللہ نے دی ہو تم اس سے کیسے چھین سکتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو باتیں درمیان میں آ گئی جو ذرا اعتقادی قسم کی بات تھی، اس وجہ سے میں نے عرض کر لیا. باقی یہ ہے کہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جس میں خطرناک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ان دونوں فریق خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ مباہلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو بھی اس کا مرتکب ہو وہ کافر اور منافق کی طرح بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے. جھوٹ کی پھر کئی قسمیں. میں نے عرض کیا نا کہ کچھ اعمال کی، اقوال کی، احوال کی مطلب جو ہے نا وہ جھوٹ. تو ایک قسم یہ بھی ہے کہ جان کر کوئی انجان بن جائے، حق کا علم رکھ کر اس کے اظہار سے باز رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی جھوٹوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. کسی کے سامنے صحیح بات آ گئی، جیسے میں نے ابھی یہ روایت بیان کی، اب اس میں کوئی روایت چھپا لوں تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے نا. ہاں جی، جو صحیح چیز ہے وہ مجھے وہ بیان کرنا چاہیے. اگر میں جانتا ہوں تو مجھے وہی بیان کرنا چاہیے، نہیں جانتا ہوں تو مزوری ہے. لیکن پھر اس وقت عالم نہ بنے آدمی. مطلب اگر نہیں جانتا تو پھر کہ مجھے نہیں معلوم، اس وقت یہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر بن جائے عالم اور جانتا نہ ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی پھر جھوٹ ہے. ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله والعنهم اللائنون. بے شک جو چھپاتے ہیں جو اتارے ہم نے صاف حکم اور راہ کے نشان اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان کو انسانوں کے لیے کھول کر رکھے دیا ہے، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ جھوٹ کی سلبی صورت ہے. سلبی صورت سے مراد یہ ہے کہ جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہہ رہے. جلبی صورت وہ ہوتے ہے کہ جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیں. ہاں جی، تو وہ جلبی صورت ہے. اور سلبی صورت یہ ہے کہ جو کہنا چاہیے تھا وہ نہ کہے. کیونکہ اس خاموشی اور اخفاء سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کو حق کو باور نہ کریں اور اس کو جھوٹا سمجھے.
اس لیے وہ جھوٹ کے قول کو قولن نہیں لیکن عملاً مرتکب ہوتے ہیں اور نفاق کی پرورش کرتے ہیں۔ اب اس کے ڈانڈے جو ہے نفاق کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ نفاق جو ہے وہ اپنے منافق جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، ہوتا کافر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کے نفاق جو ہے وہ تو اس کے کفر کا ہے مسئلہ۔ تو ان کے لیے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ پاک شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، اور اس کا ویسے ورثہ یعنی مقابلے میں اس لیے آپ سب نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے، کیونکہ منافق کا تو بنیاد ہی جھوٹ پر ہے نا، منافق کا تو پورا سٹرکچر ہی جھوٹ ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو مومن اور ہے کافر، لیکن یہ جو ٹوٹل کفر ہے، یہ جو لوگ ان کے طریقے کو اپناتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے، صورتاً بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹ کو جھوٹ جو ہے نا وہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق ہی جھوٹ بولتا ہے اور بات صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ ان کو مل جاتا ہے جھوٹے کو، منافقت کا۔ منافق کی پہچان کی 3 ساتوں سے مطلب جب کہے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی جب کہے جھوٹ بولے بولنے کے لحاظ سے جھوٹا، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے وعدے کے لحاظ سے جھوٹا، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے وہ امانت کے لحاظ سے جھوٹا، تینوں لحاظ سے وہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ 3 برائیاں نظر آتے ہیں لیکن بظاہر اصل میں جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے جب وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ، اور اگر اس کو امین بنایا جائے تو پھر بھی وہ جھوٹ، مطلب ہے کہ امانت نہیں کرتا۔ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ایک بیماری نہیں رہتی، اس سے پھر آف شوٹس بہت زیادہ نکلتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی چیزیں ان سے وجود میں آتی ہیں۔ مثلا ویسے میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک فیکٹری میں دوائیاں بن رہی ہیں لیکن وہ فیکٹری والا کرپٹ ہے، مطلب ہے کہ وہ دوائی میں وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہیں ڈالتے، تو اگر وہ پیراسٹامول بناتے پیراسٹامول میں بھی جھوٹ ہے، اگر وہ ایبرومائسن بناتے ایبرومائسن میں بھی جھوٹ ہے، اگر وہ کوئی اور دوائی بناتے اس میں بھی جھوٹ ہے، تو گویا کہ جتنے بھی اس سے مختلف شاخیں نکلیں گی وہ سارے کے سارے جھوٹ کی شاخیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے یہ اس سے پر مختلف قسم کے بری بیماریاں بنتی ہیں، تو قرآن پاک نے ان بری برائیوں کا ظاہر کیا ہے۔ افاق نسیم، جھوٹ بولنے والا گناہگار، کاذب کفار، جھوٹ بولنے والا، احسان کا حق نہ ماننے والا، مسرف کذاب، بے باک جھوٹا۔ تو ان آیتوں نے بتایا کہ جھوٹا گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت کے سبب سے وہ کسی برائی کے کرنے سے نہیں جھجکتا، موقع پر وہ دے جاتا ہے، انداز کر دیتا ہے، یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا۔ یہ کالجوں میں اس طرح یہ ہوتے ہیں، مطلب ظاہر بے تکلف دوست ہوتے ہیں، تو اس طرح ہاتھ ان کے اوپر رکھ کے نا ان کی جیب سے قلم اس طرح لے لیتے ہیں نا، تو اگر پکڑا گیا یار میں دیکھتا ہوں کہ تم الرٹ ہو یا نہیں ہو، میں یہ دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں چلا تو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں عام ہیں، مطلب یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کھانا کھانے کی مختلف ترتیبیں ہو، اور مطلب یہ آج کل ہمارے کالجوں میں یونیورسٹی میں تو بالکل عام چیز ہے، تو جھوٹ کی پرورش ہوتی ہے ہر جگہ پر،
ہاں جی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اس لیے ہر برائی پر آسانی کے ساتھ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا چالاک ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ برائیوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ہر برائی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی فضیلتیں لوگوں کو دی ہوتی ہیں، صلاحیتیں لوگوں کو دی ہوتی ہیں۔ مثلا خاندانی صلاحیت، کسی اچھے خاندان میں پیدا ہوا، مثلا ذہانت کی صلاحیت، بہت ذہین اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، حسین ہے، اچھا طاقت اس میں بہت زیادہ ہے، یہ سب صلاحیت ہے۔ لیکن ہر صلاحیت کا استعمال جو ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو نسبی طور پر اچھے خاندان میں پیدا ہوا ہے وہ اسی کو ہی اگر استعمال کرنا شروع کر لے دنیائی مقاصد کے لیے اور لوگوں سے وہ چیزیں بٹورنے لگے، تو ظاہر ہے اس نے اپنے اس چیز کو، جو کہ بہت اچھی صلاحیت تھی، اللہ نے اس کو دی تھی، اس نے اس کو غلط چیز کے لیے استعمال کر دیا۔ جس کی ایک مثال گدی نشینی ہے۔ اب گدی نشینی میں کیا ہوتا ہے؟ والد نے محنت کی ہے، بزرگ بن گیا، اللہ والا بن گیا، عمومی دیکھا جاتا ہے، عمومی کہ اپنے خاندان کے لوگ اپنے بزرگوں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، عموماً دیکھا جاتا ہے، وہ بے پرواہ ہوتے ہیں ان سے، اور ان کے دنیاوی جو فتوحات ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا ان سے سفارش کرواتے ہیں، جی آپ جہاں کام ہے، جی آپ ذرا ان کو کہہ دیں یہ چیز ہے وہ ہے۔ اب ان کے والد کا لوگ خیال رکھتے ہیں، لہٰذا یا ان کو وہ نہیں بھی کہتے پھر بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو ظاہر ان کے کام شام ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اپنے والد کے جو دینی سٹیٹس ہے اس کو اپنے دنیا کے استعمال کے لیے، یہ ان کی تربیت گویا کہ بس ہو جاتی ہے تکوینی۔ اب جب والد فوت ہو جائے تو ہے تو وہی نا، اس نے تربیت حاصل نہیں کی، وہ تو اسی طریقے سے دنیا کو کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں زیادہ بڑھ جائیں گی۔ مطلب ظاہر اب تو وہ فل آلے نال ہے۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن ملتان کے کچھ اس طرح جو پیر خاندان تھے انگریزوں کے لیے استعمال ہوئے نہیں، ہاں جی، باقاعدہ ان کے لیے انہوں نے مجاہدین کو مارا، ہاں جی، اللہ بچائے جی ایسے انجام سے۔ تو یہ کیا چیز ہے دنیا کو فوقیت دینے والی بات؟ تو یہ انہوں نے اپنے اس خاندانی سٹیٹس کو بیچا، ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اسی طریقے سے کوئی شخص ذہین ہے، جاوید غامدی جو ہے ذہین آدمی تھا، تو کیا کر دیا اپنے ساتھ، کہاں پہنچ گیا، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، خود گمراہ ہو گیا اور ابھی تک گمراہ ہو رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اوپر لکھ ہاؤس فار سیل، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب یہ ہے کہ پلاٹ فار سیل، کچھ لوگ کہتے ہیں شاپ فار سیل، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر پوسٹر لگا دیتے ایمان فار سیل، تو بس جو لوگ ان کی بڑی قیمت لگائے تھے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ چیز ہے۔ یہ قادیانیوں کے بارے میں ایک مقدمہ چل رہا تھا، مسلمانوں کا جو وکیل تھا وہ اپنے دلائل دے رہا تھا، جو قادیانیوں کا وکیل تھا وہ ظاہر ہے ان کے دلائل دے رہا تھا، مسلمان مقدمہ جیت گئے الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کا جو وکیل تھا نا
اس کے دل میں آیا کہ اس ظالم نے اپنے آپ کو تو تباہ کر لیا، لیکن کم از کم ابھی زندہ ہے، اس کو دعوت تو دینی چاہیے، ممکن ہے ذرا سمجھ جائے آئندہ کے لیے بچ جائے۔ تو اس نے، دونوں ایک ہی ٹرین میں جا رہے تھے، تو بجائے اپنے ڈبے میں سوار نہ کیا، ان کے ڈبے میں سوار ہو گئے تاکہ ذرا ان سے بات کر سکوں۔ جب گاڑی چل پڑی تو ان کے سیٹ پر چلے گئے، ہاتھ ملایا۔ اس میں وکیل لوگ آپس میں مقابلے بھی کرتے، دوستی بھی، ان کو گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ان کا اسٹائل ہی اس طرح ہے۔ تو بیٹھ گئے ان کے ساتھ، کہتے یار صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے ان کا جو مقدمہ لڑا ہے، کیا تم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے مقدمہ ان کا کیوں لڑا؟ آپ تو وہی ثابت کرنا چاہتے تھے نا۔ تو اس نے کہا لگایا، کہتے ہو مجھے 5,000 روپے دے گئے تھے، آپ 10,000 دے، میں آپ کی طرف سے لڑتا ہوں۔ یہ 5,000 روپے اس وقت بہت بڑی بات تھی نا، مطلب انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیا تھا، آپ مجھے 10,000 دے تو میں آپ کی طرف سے لڑتا ہوں۔ تو یہ ایمان فارسیل والی بات اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ایمان کو بس ذہانت ان میں ہوتی ہے، کتابیں ان میں پڑھی ہوتی ہے، اور دھوکہ دینا ان کو آتا ہے، جھوٹ بولنا ان کو آتا ہے، ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہے، وہ جن کا پھر آدمی بن جاتا ہے ان کے لیے پھر جیسے وہ شراب بھی اس نے جائز قرار دی، موسیقی بھی جائز قرار دی، حتیٰ کہ مجھے اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا، یعنی افسوس ہوا۔ حرم شریف میں مجھے ایک صاحب ملے تھے، ڈاکٹر تھے، اور رشیا میں تھے، یعنی ماسکو میں، پاکستان کے تھے لیکن یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پہلے کمیونسٹ پارٹی کے رکن تھے، تو وہ جب وہاں تو پھر یہاں سے بھاگ گئے تھے، تو وہ وہاں چلے گئے تھے، تو حج کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ویسے نماز کے وقت میں ملاقات ہو گئی، گپ شپ ہوئی، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، تاتاری حضرات جو تھے وہ آئے ہوتے، تو وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں وہ تاتاری، تو ہمیں انوائٹ کیا اور کھانا ہم نے اکٹھا کھایا۔ تو درمیان میں اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہتے یار آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، آپ ذرا تھوڑے سے مجھے لگ گئے کہ صحیح بات کرتے ہیں، تو ذرا مجھے بتائیں کہ 30 سال سے میں ایک عورت کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہا ہوں، بچے بھی، تو کیا اس کا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے وہ عیسائی ہے۔ میں نے کہا جا کر اس کے ساتھ فوراً شادی کر لینا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ جو ہے نا کہ عیسائی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے لیے فی الحال نہیں ایڈریسیبل، کم از کم ایک روایت تو ہے نا کہ مطلب اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، کم از کم ایک بڑی برائی سے چھوٹی برائی کی طرف تو آ جاؤ گے نا فی الحال، تو آپ کے لیے تو یہ فوری طور پہ تو یہ، پھر بعد میں کوشش کر لینا کو مسلمان بھی ہو جائے۔ کہتے جاوید غامدی میرا دوست ہے، اس سے تو میں نے پوچھا، اس نے کہا کوئی حرج نہیں۔ اب بتاؤ، یعنی اگر یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو دین ہے کدھر؟ دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ اسلام کون سا اسلام ہے غامدی کا جس میں شراب بھی جائز ہے، موسیقی بھی جائز، زنا بھی جائز ہے؟ مجھے بتاؤ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں اترا۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان یہ بن جاتا ہے، ذہانت انسان کے ساتھ یہ کر سکتا، اور بعض دفعہ حسین ہوتا ہے تو اپنے حسن کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے میرا ٹائم ہے اور یہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اور کچھ لوگ میں کچھ اور کمال ہوتے ہیں، اپنے ان کمالات کو زیادہ استعمال کر لیتے، لیکن یہ دنیا کے فائدے ہیں جو بظاہر فائدے ہیں لیکن اصل میں نقصان ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انسان پھول جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا صحت مند ہے، یہ چہرہ سرخ ہے، مطلب موٹا نظر آتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو لوگ کہتے ہیں بڑا صحت مند ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں تو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہاں جی
وہ نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی چیزوں کا زیادہ مل جانا بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہی چیزیں نقصان کی ہوتی ہیں. بھئی کسی کے ساتھ 1 کلو پاخانہ ہے، کسی کے ساتھ 10 کلو ہے، کون سا بہتر ہے؟ آدمی کیا کہے؟ یہی چیز ہے نا. دنیا کی مثال تو یہ پاخانے کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے نا، خواب میں پاخانہ نظر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے نا، دنیا کے لیے آتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ خواب میں دیکھ لے کہ میں پاخانہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ دنیا دار ہے. تو جیسے خواب میں پاخانہ جو ہے نا مطلب وہ ہے، اسی طریقے سے اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس حرام دنیا اگر جمع ہو گیا ہے تو کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ یہی چیز ہے نا آپ کے پاس. ہمارے کچھ پڑوسی تھے، بہت ذرا ان کا کاروبار جو تھا وہ حرام تھا، اور ایک ان میں لڑکی بھی آئی گئی تھی، اس کے والد صاحب مہا کے راشی تھے، رشوت خور. تو اس کی بیٹی جو یہاں آئی تھی وہ مہینے میں پورے کمرے کا سٹرکچر بدل لیتی، نہیں چادر ہو، نہیں بیڈ ہو، نہیں فلاں ہو، نہیں فلاں. تو ان کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے والد کا پیسہ حرام ہے، آخر کس چیز پہ تو لگنا ہے نا. میرے والد صاحب کا پیسہ حرام ہے تو کسی چیز پہ تو لگنا ہے. مجھے بتاؤ کیا فائدہ آپ کو ہوا؟ دیکھو آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے آپ کے کام ہوتے ہوں، نمبر 1. نمبر 2، اس سے آپ خوش ہوں. یہ مطلب ہے کہ دل اطمینان ہو، کیونکہ خوشی کا مطلب اطمینان ہے، اور ایسے لوگوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. جو حرام کھاتے ہیں ان کو کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. اطمینان تو صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کچھ بھی پاس نہ ہو پھر بھی مطمئن. ہاں جی. اور جن کے پاس بینک بھرے ہوں لیکن اللہ اطمینان چھین لے، بیچارے پریشان. ان کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آتا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے ان کو. ہاں جی. تو ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ جھوٹ کی ہر قسم کی چیز سے بچنا چاہیے. جھوٹ کا جو عام قسم ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان سے ایسی بات کہی جائے جو دل میں نہیں ہے. یعنی دل تو اصل کو جانتا ہے نا. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کسی اور کو پتہ نہ ہو، یا وہ میرے فنکاری پر مبنی ہے کہ میں اگر فنکار ہوں تو میں اس طریقے سے بولوں گا کہ لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھیں گے، لیکن میں خود تو سمجھوں گا نا. مجھے تو پتہ ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ہاں جی. تو زبان اور دل، اس کے درمیان کچھ چکر پڑ جاتا ہے. ہاں جی. یہ مسئلہ ہے، صرف یہاں سے لے کر یہاں تک مسئلہ ہے بس. ہاں جی. جب دل بن جائے تو پھر یہاں سے بات صحیح نکلتی ہے، اور اگر دل بنا نہ ہو تو یہاں سے بات غلط نکلے گی. تو گویا کہ آپ زبان پر محنت نہ کریں. محنت کس چیز پر ہے؟ دل پر ہے. آپ دل پر محنت کر لے تو آپ کی زبان بہت صحیح بولنے لگے گی. تو یہ بات ہے کہ عام قسم تو ہے کہ زبان سے وہ کہا جو دل میں نہیں، یا اس کے اندرونی علم و یقین کے خلاف ہو. لیکن یہ کذب قولی یعنی زبان کا جھوٹ ہے. جو کذب عملی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں شو کر رہا ہوں کہ میں عالم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، تو جھوٹ ہو گیا. میں شو کر رہا ہوں کہ بڑا دیانتدار ہوں، دیانتدار نہیں ہوں. میں شو کر رہا ہوں کہ میں بڑا ذہین ہوں، لیکن ذہین نہیں ہوں. ہوتے ہیں نا مطلب فنکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 2-3 باتیں یاد کر کے وہ ایسا شو بنا لیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یار یہ تو بہت زبردست قسم کے جاننے والے ہیں. لیکن اسے ذرا پوچھا جائے گہرائی میں تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں.
تو یہ بات ہے کہ صرف اور صرف ظاہری شو میں وہ نظر آتے ہوں، اصل میں نہیں ہے. تو ان کے لیے فرمایا بما احلف اللہ ما وعدوہ بما کانوا یکذبون، اس لیے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے. اس جھوٹ کے سبب سے ان کے دلوں میں نفاق نے جگہ پکڑی، قسم کھا کر اور وعدہ کر کے کسی کام کو طاقت رکھ کر پھر نہ کرنا. یہ قسم کا فریب تو ہے ہی، مگر جھوٹ بھی ہے، اور ایسا جھوٹ جو مہلک ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ منافقت کی ایک مثال فرمائی. اور وہ قسم کھائیں کہ ہم کو مقدور ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. مطلب جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹے، وہ سچ نہیں بتا رہے ہیں. یا کریم یا کریم یا کریم. اس وقت تو میں کیا کہوں، اوپر سے نیچے تک جھوٹ، اوپر سے نیچے تک. یعنی ٹاپ سے شروع کر لو تو وہاں جھوٹ، اور نیچے آتے جائیں بالکل جو آخری فالوور ہے وہ جھوٹ. اس کا جھوٹ الگ ہے، اس کا جھوٹ الگ ہے، لیکن ہے دونوں جھوٹ. اس کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ نہیں بتا رہا صحیح، اور یہ اس کا جھوٹ یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا. یہ بھی وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے اس طرح نہیں ہو رہا. مطلب چیز تو یہی ہے. مملکت میں تو آج کل یہی چیزیں چلتی ہیں کہ جو ٹاپ والے ہیں وہ اپنے طور پر چیزیں چھپاتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے، اور آپ کو کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ. اور نیچے جو ہے جن کو انسٹرکشنز ہے کہ فلاں وقت پہ آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے طور پہ. یہ حاضری جو لگاتے ہیں اس قسم کی جو ہے نا، مطلب اس میں کتنے جھوٹ، مختلف طریقے وجود میں آ گئے کہ یہ کرو. ان کو بھی توڑنے کا طریقہ ان نے دریافت کر لیتے. وہ وقت پہ حاضر نہ ہونا اور یا نہ اپنے ٹائم کو وہ کرنا، کئی کام کرنا انڈر گراؤنڈ. یہ سب چیزیں جو ہے نا، مطلب ظاہر اپنے طور پہ تو جھوٹ ہے نا. تو جو اوپر والے ہیں وہ اپنے طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، نیچے والے اپنے طور پہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ نقشہ جو میں نے کھینچا تو ہے بہت خطرناک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اصلاح ہو نہیں سکتی. اصلاح ہو سکتی لیکن اصلاح کے لیے کوئی تیار ہو جائے. اس وقت اس دور میں بھی اولیاء اللہ موجود ہے موجود. اب وہ اولیاء اللہ کیسے وقت گزارتے ہیں، اس طرح تم بھی گزار سکتے ہو. یہ کوئی وہ تو بات تو نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر اپنے نفسوں کے جال بچھائے ہوتے ہیں. ہم فرق نہیں کر پاتے لوگوں میں. ہم سمجھتے ہیں ان کی زندگی میں، جیسے اولیاء اللہ کی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے طرح ہے. جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو اتنا بڑا ولی تھا، یہ تھا. پھر ان کے وہ دھن گاتے ہیں. پھر کیا فائدہ، پھر کیا فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں. پھر تو وہ چلے گئے. پھر چلے گئے. ہمارے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے بزرگ تھے، میں اپنے کزنز وغیرہ کو کہتا تھا کہ بھئی ان کے پاس جاؤ، ان سے کچھ لو. وہ تو کہتے جی ہوتے ایسے ہوتے ایسے، خاندانی معاملات میں تو جا رہے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ایسے ہوتے ایسے. تو جس وقت جنازہ ہو رہا تھا نا تو میرا کزن رو رہا تھا، کہتے سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا. اب جھوٹ، اب جو ہے نا رونے کا کیا فائدہ، وقت گزر گیا. ہاں جی، وہ دوبارہ وقت تو واپس نہیں آتا. اس طرح ہوتا ہے کہ جو وقت پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ نہیں پہچان پاتے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. اور جو
مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے پاس جاتے تو اپنے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، تو بجائے ان چیزوں کو چھوڑنے کے ان کے ساتھ باتیں بنا لیتے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے، وہ تو ایسے، تو گویا کہ اپنے آپ کو طفل تسلی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو طفل تسلی دے دیا تو دے دیا، لیکن کیا ہوا؟ فائدہ کس کا ہو گیا؟ نقصان کس کا ہو گیا؟ نقصان تو اپنا کر دیا. یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. ہاں جی، وہ ڈنڈے بھی نہیں لگاتا، وہ پوسٹر بھی نہیں بناتا، وہ ظاہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو نہیں ہوتے ان کے جھنڈے بھی ہوتے ہیں، ان کے پوسٹر بھی ہوتی ہے، ان کے زبردست قسم کے دعوے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو جیسے ایڈورٹائزمنٹ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، پیپسی کولا کو جانتے ہوئے کہ یہ زہر ہے لیکن لوگ پیتے ہیں. ہاں جی، اسی طریقے سے ان لوگوں کو جانتے ہوئے کہ ایسے ہیں، پھر ایڈورٹائزمنٹ کے اثر سے ہو جاتے ہیں اپنے دنیائی فائدوں کے لیے کہ فلاں تعویذ دے دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، اس کے پاس وہ جاتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دنیا میں اب بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں پہچاننے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر دور کے اولیاء اپنے دور کے ہوتے ہیں. اس وقت کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے وہ صحابی کی طرح تو نہیں ہو سکتا. بھائی صحابہ کے تو معاملہ بہت دور کی بات ہے، مفتی محمود صاحب جیسے لے آؤ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جیسے لے آؤ، لا سکتے ہو. وہ چلے گئے، کل قوم کا خرق نہ کر ولکم ما کسبتم، مطلب وہ جو ہے وہ اصل میں وہ چلے گئے. اب تم ان سے جو ہو سکتے ہو بیسٹ اس دور کا اس طرح بن جاؤ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے سے زیادہ نہیں، مطلب جو ہے نا وہ یعنی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتے، ایسا حکم نہیں دیتے. تو اب اس دور کے اندر جو بیسٹ ہو سکتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، اسٹریٹ میں بھی عورتیں نہیں ہوتی تھی غیر محرم، مطلب وہ جو تھی رات کی تاریکی میں جاتی تھی، اور مطلب یہ کہ اگر ہوتی تو بہت پردہ اس طرح چھپ چھپا کے مطلب وہ جاتی تھی. تو اس وقت اگر کوئی درمیان میں آگے پیچھے کوئی نکل آئے تو اس سے آنکھیں دور کر کے مطلب جو ہے نا وہ ولی اللہ بنتے. سمجھ میں آگی نا بات؟ یعنی ان میں سے ایک عمل، سب کا تو نہیں کہ وہ تو پورے کے پورے عمال ہوتے ہیں. اب آپ کے جیب میں موبائل ہے، اب موبائل نکالتے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ کے ساتھ کچھ گندی چیزیں آ گئی، آپ نے نظر ہٹا دی، آگے کر دیا. تو اب اس دور کا ولی اللہ، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس دور کے ولی اللہ ایسے ہوں گے نا، اور کچھ تنگ آ کر بالکل اس کو چھوڑ کر سمپل موبائل لے لیں گے. اس دور کے ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں، مطلب مینز ہوں گے برائی کے، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دوسری چیزوں میں. نہیں بھائی مجھے اگر فائدہ بھی ہے میں نہیں لیتا، میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اس دور کے ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ یہی آپ کے پاس آپ کے ساتھ چلتے پھرتے لوگ ہوں گے. وہ ممکن ہے کوئی آپ کا کزن ہو، ممکن ہے کوئی آپ کا بیٹا ہو، ممکن ہے کوئی آپ کا چاچا ہو، ممکن ہے آپ کو کوئی پڑوسی ہو، ایسے ہوں گے نا. تو وہ اللہ والے ہوں گے. تو اپنے آپ کو اگر انسان بڑا سمجھتا ہے نا تو کبھی ولی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. جب انسان اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہے تو پھر وہ ولی اللہ کو پہچان لے گا. کہتے ہیں جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ بڑے سے بڑے ولی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور جس میں تکبر نہیں ہوتا، تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ کم بلکہ گناہگار سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. گناہگار سے کیا، جو فائدہ اس میں نیکی ہے. مثلا ایک گناہگار آدمی ہے لیکن اس میں ایک نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے جی، اس کی وہی چیز لے لی. نماز نہیں پڑھتا مثلا تو اس کی نماز نہ پڑھنے کو نہیں دیکھا، وہ کسی چیز کو دیکھے گا، یہ تو کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، تو یہ مطلب وہ سے وہ چیز لے لے گا. تو جو آدمی اپنے جو عاجزی والا ہوتا ہے وہ ہر ایک سے فائدہ اٹھا لیتا ہے.
گناہگار سے، حتیٰ کہ کافروں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی. اور جو متکبر ہوتا ہے وہ بعض دفعہ انبیاء سے بھی فائدے نہیں اٹھاتے. ابو جہل مثال موجود ہے. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اپنے آپ میں عاجزی لانی ہے، اور جو خیر جہاں پر ہے اس خیر کو حاصل کرنا ہے. الحکمت ضالۃ المومن، دانائی کی بات مومن کا گم شدہ میراث ہے. جو جہاں پر بھی مل جائے تو اس کو حاصل کر لیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ شریعت کا علم حاصل کر لیں. سب سے بڑی بات یہی ہے، جو فرض عین علم ہے اس کو حاصل کر لیں، اس فرض عین علم پر عمل کی کوشش شروع کر لیں، اور جتنا عمل ہو سکتا ہے اس کو تو فوری طور پر کر لیں. باقی چیزوں کے لیے باقاعدہ اپنی تربیت کا سلسلہ جاری کر دیں. جن سے مناسبت ہو ان سے اپنی تربیت کروانا شروع کر لیں. اس میں نہ دیکھ، اس کو نہ دیکھیں وہ کیا ہے، اس میں دیکھ میری ضرورت کیا ہے، تو اپنی تربیت شروع کر لیں. اور ظاہر مطلب ہے کہ جہاں سے کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے اس کو حاصل کریں، اور بلا وجہ بدگمانی چھوڑ دیں. اچھے گمان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملے اور برائی کا ساتھ نہ دیں، اچھائی کا ساتھ دے دیا کرے. وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون بالبر والتقوی ولا تعاون بالإثم والعدوان. یہ چند باتیں میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، کچھ ہفتے چل رہے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح باتوں پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة